بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 13 سال کی ہوئی تو اماں مجھے باہر دھوپ میں کھڑا کر دیتی۔ میں وہیں کھڑے کھڑے سو جاتی اور جب صبح اٹھی تو مجھے اپنا پیٹ بھرا ہوا لگتا۔ ایک دن پیٹ میں حرکت محسوس ہوئی تو فوراً اماں کو بولا، لیکن اماں خاموش تھیں۔ یوں 6 ماہ بعد ہی ایک بچہ جنم دے دیا، لیکن جو ہی نظر میرے بچے اور اس کے باپ پر پڑی تو میری روح لرز گئی، کیونکہ وہ دونوں تو… میرا نام نازمین ہے۔ میں اس وقت صرف 13 برس کی تھی جب میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ مجھے حیرت ہوتی جب ہر روز کی طرح ماں مجھے سخت کڑی دھوپ میں کھڑا کر دیتی اور گھر میں گھسنے نہ دیتی۔ میں روتی رہتی، چیختی چلاتی رہی، لیکن ماں نے مجھے زبردستی پھر سے گھر سے باہر سامنے ہی کھڑا کر دیا اور اندر جا کر کنڈی لگا لی۔ صبح سے شام دھوپ کی تپش سے میرا بدن جلتا رہا اور کھڑے کھڑے میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ میں ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نڈھال ہونے لگی، میرا سر چکرانے لگا، نیند سے میری آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ میں غنودگی میں تھی جب میں نے اپنے گھر کے باہر لوگوں کا رش دیکھا اور باری باری لوگ ایک ایک کر کے گھر میں جا رہے تھے اور کچھ دیر میں باہر آ رہے تھے۔ یہی دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں گھبراتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ میرا پیٹ اتنا بھاری اور دکھنے لگا، میں پیٹ پکڑ کر چیخیں مارتی رہی۔ کچھ دیر بعد میری اماں وہاں آ گئیں اور مجھے پیٹ درد کی ایک دوا پلائی اور مجھے تسلیاں دینے لگیں۔ کچھ نہیں ہوا، ابھی تھوڑی دیر میں درد ٹھیک ہو جائے گا، یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئیں۔ کچھ دیر میں مجھے سکون آیا تو پھر سے گھر کے کاموں میں لگ گئی اور دن کب گزرا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اماں کو کبھی میں نے اپنے آپ سے پیار کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ان کی توجہ مجھ سے چھوٹے میرے 3 بھائیوں پر تھی۔ میں تو گھر کے کاموں کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا کہ میں ان کی سگی اولاد بھی ہوں یا نہیں۔ مجھے علم نہ تھا۔ میرے 3 بھائیوں کو اسکول بھیجا جاتا اور خوب زیادہ آگے سے زیادہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی، لیکن میرے اوپر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا جاتا تھا۔ میں کبھی کچھ پوچھنے کی کوشش بھی کرتی تو میری اماں مجھے طنز اور طعنے دینے لگتی۔ میں سارا دن گھر میں کچن میں لگی رہتی اور دن بھر نہ جانے اماں کتنے لوگوں کے ساتھ آتی جاتی، انہیں کبھی کاغذ کے ٹکڑے دیتی تو کبھی تیل کی بوتل۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا اماں یہ سب کیا اور کیوں کر رہی ہے۔ 13 سال کی عمر میں مجھے اتنی تو سمجھداری نہ تھی، بس گھر کی ذمہ داریاں میرے کندھے پر وقت سے پہلے ڈال دی گئی تھیں۔ نہ جانے یہ 13 برس کا ہونا مجھے کون سے موڑ پر لا رہا تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ میرے ساتھ میری سگی ماں یہ سب کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ صبح کے 12 بجے کا وقت تھا۔ میری ماں بہت گھبراتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں اس وقت کچن کا سارا کام نمٹا کر نکل ہی رہی تھی کہ میری ماں نے میرا زور سے ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتی ہوئی گھر سے باہر لے گئی اور کڑکتی دھوپ کی تپش میں مجھے آج پھر کھڑا کر دیا تھا۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، لیکن وہ بھاگ کر گھر میں چلی گئیں اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ دھوپ کی تپش سے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، مجھے پیاس کی شدت ستانے لگی تھی۔ محلے کا کوئی بھی شخص مجھے دیکھتا تو پانی پلا دیتا اور کہتا، بیچاری بیمار ہے نا، اس کی ماں بھی مجبور ہے، نہیں تو اتنی پتھر دل نہیں کہ اپنی بچی کو اس طرح یہاں اکیلے چھوڑے گی۔ لیکن ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ سب سن کر بہت حیرت ہوتی کہ کہیں یہ سب سچ تو نہیں، کیا میں واقعی بیمار ہوں؟ میں ذہنی فکر میں یہ سوچ کر پھنس جاتی تھی، لیکن میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور نڈھال پڑنے لگیں اور نہ جانے پھر سے وہ لوگوں کا رش میرے گھر کے پاس جمع ہونے لگا اور وہی ایک اندر جاتا تو دوسرا باہر آتا۔ مسلسل دیکھتے ہی دیکھتے میں بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی اور سو گئی۔ صبح ہوتے ہی میری آنکھ کھلی تو میں پیٹ پکڑتے ہوئے درد سے چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اماں اماں کی آوازیں لگانے لگی۔ اماں روز معمول کی طرح میرے پاس آتی، مجھے پیار سے تسلی دیتی اور وہ درد کی دوا پلا کر چلی گئی۔ مجھے کچھ دیر بعد تھوڑا سکون آیا تو میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی۔ میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں جب اماں صحن میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ بیٹھی انہیں اپنے دوپٹے کے پلو سے کوئی کاغذ کی پڑیا دینے لگی اور کہنے لگی، بس کچھ ہی دنوں میں آپ کا کام ہو جائے گا، آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں۔ وہ عورت اماں کو کچھ پیسے دے کر واپس لوٹ گئی تھی۔ میں گھر میں ہوتی تو گھر میں یہ عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملتے
اور اگر گھر سے باہر جاتی تو دھوپ کی تپش میرے بدن کو چھلنی چھلنی کر دیتی۔ میری تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک روز اپنے مرجھائے ہوئے چہرے کو شیشے میں دیکھنے کے لیے شیشے کے آگے کھڑی ہو گئی، لیکن جو ہی میری نظر میرے پیٹ پر پڑی تو مجھے تعجب ہوا کہ روز بروز میرا پیٹ بڑا ہونے لگا تھا۔ پھر سوچتی شاید میرا وہم ہوگا، اور خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی اور گھر کے کاموں میں مگن ہو جاتی۔ ایک روز مجھے محلے کی کسی عورت نے اماں سے کہہ کر بلوایا۔ میں اماں کے پاس دوڑی دوڑی گئی۔ اماں اس عورت کے ساتھ وہیں صحن میں بیٹھی تھی۔ وہ عورت مجھے پیار کرنے لگی اور کہنے لگی، ہاں بہن، اب تمہاری لاڈلی کی طبیعت کیسی ہے؟ ہم نے سنا ہے اسے کوئی ایسا مرض ہے کہ… بس اتنا کہتے ہی اماں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہاں، اللہ کا شکر ہے، اب تو پہلے سے بہتر ہے، اور اللہ نے چاہا تو میری لاڈلی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ آج پھر سے اس بیماری کی خبر میرے کانوں میں پڑتے ہی میں پھر سے فکر مند ہونے لگی کہ کیا واقعی مجھے کوئی ایسی خطرناک بیماری ہے؟ لیکن اماں تو مجھے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہ گئیں، اور نہ ہی کبھی میرے بھائیوں کے منہ سے میں نے سنا کہ میں سخت بیمار ہوں۔ لیکن میرا یوں اچانک دھوپ کی شدت سے بے ہوش ہو جانا، میں خود سے دل ہی دل میں سوال کرنے لگی۔ میری اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چند دنوں بعد میں نے اماں کے ساتھ اس بوڑھی عورت کو دیکھا۔ وہ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی اور اماں سے کہنے لگی، میں ابھی اس کی میت سے سیدھا یہیں آ رہی ہوں، آپ نے میرا کام کر دیا، یہ لیجیے آپ کا انعام۔ وہ یہ کہتے ہوئے اماں کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی تھما کر چلی گئی۔ اماں نے سٹ پٹا کر جلدی سے دوپٹے میں وہ نوٹ چھپا لیے اور اندر چلی گئی۔ پل بھر کے لیے میرے دل میں خیال آیا، وہ بوڑھی عورت آخر کسی کی میت میں جا کر اتنا خوش کیوں ہو رہی تھی، اور اماں کو وہ کون سا انعام دے رہی تھی؟ آخر اماں نے اس کا ایسا بھی کون سا کام کر دیا ہے؟ بس یہ سوچتے سوچتے ہی اماں بھاگی بھاگی میرے پاس آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر پھر سے مجھے گھسیٹ کر گھر کے باہر لے گئیں، اور معمول کی نسبت دھوپ کی تپش بڑھنے لگی اور میرا جسم جلنے لگا، اور کچھ ہی دیر میں دھوپ کی شدید تپش سے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں مجھ پر بے ہوشی کی علامت ظاہر ہونے لگی اور میں نڈھال ہونا شروع ہو گئی۔ میرے نڈھال ہوتے ہی مجھے لوگوں کا رش گھر کے باہر دکھائی دیتا، اور کچھ ہی لمحوں میں میری آنکھیں بند ہو جاتیں، اور صبح ہوتے ہی میں خود کو اپنے بستر میں دیکھتی اور پیٹ پکڑ کر درد سے تڑپ کر اٹھتی۔ اب یہ سب روز کا معمول بن چکا تھا، اور اماں کی عادت بھی میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن روز بروز میرا پیٹ کا بڑھنا مجھے الگ فکر میں ڈال رہا تھا کہ مجھے نہ جانے کون سی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ ایک روز میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے کوئی جواب نہ دیا اور مجھے تسلی دے کر وہی دوا پلا کر چلی گئی، اور میں نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ میرے دل دماغ میں ہزاروں سوالات آنے لگے تھے۔ ایک روز مجھے اماں نے روز کی طرح باہر تپش میں کھڑا کر دیا اور گھر میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے موقع دیکھ کر اپنے پڑوس کا دروازہ بجایا۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے پڑوس والی آنٹی کو دیکھ کر ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، مجھے پلیز اپنے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے آنے دیں۔ انہوں نے مجھے اندر لے جا کر بٹھایا۔ میری تھکی ہوئی حالت دیکھ کر مجھے پانی پلایا اور مجھ سے کہنے لگیں، کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا، آنٹی مجھے آپ سے کچھ بات چیت کرنی ہے، آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں بیٹی بولو، لیکن سب سے پہلے تم یہ بتاؤ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے یک دم کہا، جی آنٹی مجھے یہی پوچھنا ہے، جب میں گھر کے سامنے بے ہوش ہوتی ہوں تو میرے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے آپ جانتی ہیں؟ یہ سنتے ہی وہ گھبرانے لگی اور نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، کچھ نہیں بیٹی، ایسا تو کچھ نہیں، لیکن میں جانتی تھی کوئی تو بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ اس کے بعد اٹھ کر میں وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں 3-4 گھر مزید پھیری، لیکن ہر ایک نے مجھے یہی کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جن سے میں یہ سوالات کرنے لگی تھی وہ سب کے سب گھبرانے لگے اور ڈرے سہمے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک میں مجبوراً باہر جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی جہاں بالکل بھی دھوپ کا نام نہیں تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ آج میری طبیعت میں کوئی بگاڑ نہیں دکھائی دیا۔ مجھے لگا ایسی بھی کون سی بیماری ہے جو مجھے دھوپ سے شروع ہو جاتی ہے، یا دھوپ میں میری طبیعت مزید بگڑنے لگتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے بھی تو پھر اماں مجھے اس کڑکتی دھوپ میں کیوں کھڑا رکھتی ہیں؟ یہ سوچتے ہی کچھ دیر میں وہاں ایک عورت کھڑی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم کیوں پریشان ہو۔ میں اسے گھورنے لگی۔ وہ کہنے لگی،
اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اور اسی کے اعمال کی سزا تم بھگت رہی ہو، اور کچھ ہی دن میں تمہیں اس کا انجام بھی دیکھنے کو ملے گا۔ بس یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، ادھر ادھر تلاش کیا، مگر وہ مجھے نہ ملی، لیکن اس کی نظریں میرے بڑھتے ہوئے پیٹ کی طرف تھیں۔ اس کا اشارہ آخر کیا تھا؟ وہ مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی؟ میں نہیں جانتی تھی۔ مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے شام ہو چکی تھی، لیکن میری طبیعت آج بالکل ٹھیک تھی۔ لیکن میں نے بے ہوشی کا ناٹک کیا اور وہیں جا گری، لیکن مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ میں کس وقت گہری نیند میں چلی گئی۔ روز کے معمول کی طرح جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت صبح ہو رہی تھی، اور میں پھر اپنے بستر میں، میرے ساتھ ہوتے ہوتے یہ سب تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے۔ لیکن آج میرے پیٹ میں درد کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً چیخ چیخ کر اماں کو بلایا۔ میں نے کہا، اماں، میرے پیٹ میں مجھے ایک حرکت سی محسوس ہو رہی ہے، بتائیں نا میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ بتاتی کیوں نہیں؟ میں اماں سے پوچھتی رہی، لیکن وہ چپ چاپ خاموش کھڑی رہیں، اور مجھے ان کے چہرے پر ایک پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن میں نے جیسے تیسے خود کو سنبھال لیا اور اماں وہاں سے چلی گئیں۔ پھر ایک روز میں نے دھوپ میں جا کر خود کو کھڑا کیا اور اپنے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کیمرہ لگا دیا۔ دھوپ کی تپش کے ساتھ ساتھ میرے بدن میں ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ گرمی کی شدت سے میں نڈھال ہونا شروع ہو گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اماں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور وہی لوگوں کا رش مجھے دکھائی دینے لگا، اندر باہر لوگوں کا آنا جانا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اس بار میں سچ جان کر ہی رہوں گی، چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن جو ہی میری حالت بگڑنا شروع ہوئی، کچھ ہی لمحوں میں گر کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے گرمی کی شدت بالکل برداشت نہ ہوئی۔ جب صبح مجھے ہوش آیا تو میں درد سے تڑپ رہی تھی اور پیٹ پکڑے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اتنے میں مجھے پھر سے اپنے پیٹ میں حرکت سی محسوس ہونے لگی اور ڈرنے گھبرانے لگی۔ مجھ سے درد اب بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ 13 برس کی عمر میں یہ درد کی شدت کیسی تھی میں نہیں جانتی تھی۔ میں رونے چیخنے چلانے لگی۔ اتنی دیر میں اماں بھاگی چلی آئیں اور مجھے دیکھ کر ڈرنے لگیں اور گھبرانے لگیں۔ ان کی زبان پر بس یہی الفاظ تھے کہ اللہ رحم کرے، لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے۔ میری تو حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ پھر مجھے غنودگی سے محسوس ہونے لگی۔ لیکن آج تو اماں نے مجھے ہر بار کی طرح وہی سیرپ بھی نہیں پلایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا آج کے دن میرے اوپر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ میرے وہ لگے ہوئے کیمرے مجھے اب تک سچائی بتا چکے ہوتے، لیکن میں تو یہاں اس حالت میں پہنچ جاؤں گی میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں زندگی اور موت کے بیچ تھی۔ درد سے میری جان نکل رہی تھی اور میرے پیٹ میں وہ حرکت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے اماں چادر میں لپیٹ کر چھپا کر گھر کے پیچھے کے راستے نکال کر رکشے میں بٹھا کر کہیں لے جا رہی تھیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اماں میرے ساتھ کیا اور کیوں کر رہی ہیں۔ وہ مجھے ایک سنسان جنگل کی طرف لے جا رہی تھیں اور فون پر کسی سے بات کر رہی تھیں کہ آپ جلد ہی پہنچ جائیں، وقت آ گیا ہے، وہ آنے والا ہے۔ میں اس وقت اس حالت میں نہ تھی کہ میں کوئی سوال اماں سے کر پاتی، اس لیے چپ چاپ اماں کے ساتھ جو ہوتا گیا سہتے گئی۔ ہم ایک جھونپڑی نما کسی جگہ پر آ گئے تھے۔ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایک لمبی چوڑی کالے رنگ میں ایک عورت دکھائی دی جو مجھے چارپائی پر لٹا رہی تھی اور مجھے پکڑ کر زور زور سے میرا پیٹ دبانے لگی۔ میری درد کے مارے جان ہی نکلی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میرے کانوں میں آوازیں آنے لگیں۔ 9 ماہ کی جگہ 6 ماہ میں ہی آ گیا، کیونکہ یہ انسان نہیں۔ اور کچھ ہی دیر میں مجھے بچے کی رونے کی آوازیں محسوس ہونے لگیں اور آہستہ آہستہ مجھے سکون آنے لگا اور میرا پیٹ ہلکا ہوتا گیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ کالی عورت وہاں سے چلی گئی اور اماں میری گود میں وہ بچہ ڈال کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ میری تو روح ہی کانپ گئی کہ 13 سال کی عمر میں نے ایک بچے کو جنم دیا تھا، اور تو اور ایک ایسا بچہ جو 6 مہینے میں ہی دنیا میں آ گیا تھا۔ جو ہی میں نے خود کو سنبھال کر بچے پر نظر ڈالی، میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میرے ہاتھ اس بچے کو گود میں لیے کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ بچہ تو ایک خوفناک شکل لے کر پیدا ہوا تھا۔ مجھے تو وہ بچہ کسی انسان کا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس نے تو میری ہی گود سے جنم لیا تھا۔ میں اسے یہاں چھوڑ کر جاتی بھی تو کیسے؟ مجھے اماں نہ جانے یہ کہاں اور کس حال میں چھوڑ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے ہمت کی اور بچے کا چہرہ چھپا کر اسے کپڑے میں لپیٹ کر وہاں رکھ کر
اپنی اماں کو جگہ جگہ تلاش کیا لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ میں اس جنگل میں یوں اکیلے تنہا بیٹھی تھی اور میری تو ڈر کے مارے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس بچے کو ایک نظر بھی دیکھوں۔ لیکن جو ہی میں واپس اس جھونپڑی میں گئی میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ بچہ میری آنکھوں سے غائب ہو چکا تھا۔ میری تو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کہیں میرا کوئی ڈراؤنا خواب تھا یا پھر سچائی اس کے بالکل برعکس تھی۔ آخر وہ بچہ کہاں غائب ہو گیا تھا جسے میں نے کچھ دیر پہلے اس جھونپڑی میں جنم دیا تھا؟ میں نے پورا جنگل تلاش کر ڈالا، نہ مجھے وہ بچہ ملا، نہ مجھے وہ عورت جس نے میرا بچہ پیدا کروایا، اور نہ ہی میری اماں جو مجھے یہاں تک لے کر آئیں۔ میں نے خود کو چھپا کر چادر میں منہ چھپا کر اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے اور تیز تیز روانگی پکڑی۔ میں نے جیسے ہی اپنے محلے میں قدم رکھا میرے تو سر پر غموں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ میرے گھر کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ میں جیسے جیسے گھر کے اندر جانے لگی میرے قدم ٹکمکانے لگے، اور جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی میری تو روح ہی لرز گئی۔ وہاں صحن میں ایک میت رکھی تھی اور محلے کے تمام لوگ جمع تھے، اور گھر کے ایک کونے میں میرے تینوں بھائیوں کا رونا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے نہ جانے کیا چل رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی میت کے منہ سے کپڑا اٹھایا میری تو آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں وہیں صدمے سے گر پڑی۔ وہ میت اور کسی کی نہیں، میری اماں کی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سب اچانک کیسے؟ ابھی تو چند گھنٹوں پہلے وہ میرے ساتھ اس جنگل میں تھی، پھر اچانک یہ سب کیسے؟ میں نے وہاں موجود محلے کے تمام لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، میری اماں کیسے مر گئی؟ میں روتی رہی، غم کا پہاڑ جو مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا، لیکن محلے والوں کے منہ سے میں نے صرف یہ سنا، یہ تو رات سے ہی سو رہی تھی اور صبح جب اٹھایا تو بچے رونے لگے، یہ ٹس سے مس نہ ہوئیں اور سوئی کی سوئی رہ گئیں، اس طرح ان کی موت واقع ہوئی۔ یہ سن کر میں اپنے سوالوں میں الجھتے ہی جا رہی تھی کہ محلے والے مجھے یہ سب کیا کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ میرے ساتھ کچھ گھنٹے پہلے ہوا تھا، جو مجھے اس جنگل تک لے کر گیا، وہ اماں نہیں تو کون تھی؟ پھر اچانک مجھے خیال آیا، میری نظر میرے پیٹ پر پڑی تو بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چھوٹے بھائیوں کا منہ دیکھ کر میں نے خود کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ اماں ابا کے بعد میں ان کا اس بھری دنیا میں ایک واحد سہارا تھی۔ اب مجھے ہی ان کو سنبھالنا تھا۔ اماں کو گزرے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ زندگی معمول کے مطابق اپنی روزمرہ کے حالات پر گزر رہی تھی، لیکن پچھلے 1 مہینے سے نہ میری طبیعت میں کوئی بگاڑ دیکھنے کو ملا تھا اور نہ ہی وہ گھر کے گرد وہ لوگوں کا رش اور نہ وہ لوگوں کا آنا جانا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد سب کچھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ پھر اچانک مجھے ان کیمروں کا خیال آیا تو میں دوڑتی ہوئی اسٹور میں گئی اور وہ کیمرے نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ کیمرہ جس میں میری ریکارڈنگ تھی، میں دھوپ کی شدت سے کانپ رہی تھی اور میری بدلی ہوئی آواز مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تجھے اس کی جان بچانے کے لیے اس بچے کو جنم دینا ہوگا، اور میں اس بچے کا باپ ہوں۔ یہ اس دنیا میں اس لڑکی کے ذریعے آئے گا اور میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کیا کہہ رہی ہوں، لیکن دوسری طرف میری اماں مجھے گود میں اٹھائے محلے والوں سے کچھ بات چیت کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر جب میں نے کیمرہ اور دیکھا جو میں نے گھر کے اندر لگایا ہوا تھا، تب میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ اس کیمرے کی ریکارڈنگ میں جو کچھ دیکھ رہی تھی کیا وہ واقعی سچ تھا۔ میری اماں کے پاس لوگ دور دور سے اپنی مشکلات پریشانی کے حل پوچھنے آتے تھے اور میری اماں انہیں حل بھی بتاتی تھی، لیکن حیرت کی بات اس وقت مجھے گھر سے باہر رکھا جاتا تھا، اس لیے مجھے کبھی اس بات کا علم نہ ہوا۔ یہ سب دیکھتے ہی مجھے اس بوڑھی عورت کا خیال آیا جو میری ماں کے پاس اس دن آئی تھی اور نوٹوں کو ہاتھ میں تھما کر کہنے لگی تھی کہ آپ کا انعام، آپ نے میرا کام کر دیا ہے۔ میں نے بس اس دن سے ہی اس عورت کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہی عورت مجھے سب سچ بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ میری اماں کی جان پہچان کی تھی اور ہمارے گھر اس کا آنا جانا اکثر لگا رہتا تھا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا، وہ نہیں ملی، لیکن پورے 5 سال بعد جب آج میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کی ماں بھی ہوں، آج میری تلاش یوں پوری ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرا سالوں پرانا وہ ماضی کا ایک اہم حصہ یوں کھلے گا۔ میں تو بھول ہی چکی تھی۔ بھائیوں کی پرورش کے بعد میں شادی کر چکی تھی اور اپنی گھر گھرستی میں وہ سب بھول بیٹھی تھی۔ تب میں دوسری بار حاملہ تھی اور ہسپتال چیک اپ کے لیے جا رہی تھی تو اچانک ICU میں میری نظر ایک بہت ہی عمر رسیدہ ضعیف خاتون پر پڑی۔
تو میں حیران رہ گئی کہ یہ تو وہی عورت ہے جو میری اماں کے ساتھ اکثر۔ میں دوڑی دوڑی بھاگی گئی۔ اس نے جو ہی میری طرف دیکھا میں نے اسے اپنا حوالہ دیا اور کہا میں جہاں آرا کی بیٹی ہوں۔ وہ مجھے پہچان گئی تھی، لیکن ایسا لگا وہ برسوں سے میرے ہی انتظار میں تھی۔ مجھے یوں لگا اس کی جان میرے آنے میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی بے چین تھی، جیسے سالوں سے وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب میں اس کے سامنے آؤں گی اور وہ مجھے سارا سچ بتا کر سکون سے مرے گی۔ سب سے پہلے وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں ہی تمہاری ماں کو اس راستے پر لائی تھی۔ وہ میری ہی وجہ سے اس جادو کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ میری اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے باپ پر فدا ہو گئی تھی اور اس سے شادی کرنے کے لیے تمہاری ماں کی جان بھی اسی نے لی تھی۔ تم اس کی سگی اولاد نہیں تھی۔ تمہاری ماں تو ایک اچھی عورت تھی، لیکن اس عورت نے نفرت کے مارے اس پر جادو ٹونا کروا دیا اور اس کی جان چلی گئی۔ تب اس عورت نے تمہارے ابو سے شادی کر لی تھی، لیکن یہ عورت اس جادو ٹونے کے چکر میں اس قدر آگے بڑھ گئی تھی کہ اچھا برا سب بھول گئی تھی اور ایک جادوگرنی بن گئی تھی۔ یہ کالا علم کرنے میں ماہر ہو گئی تھی۔ پھر اس کو پہلا نقصان جب ہوا جب تمہارے ابو کی ایک حادثے میں موت ہوئی، لیکن یہ تب بھی ہار نہ مانی اور کالا علم کرتے کرتے لوگوں سے پیسے اینٹ کر ان کے کام بھی جادو سے کروانے لگی۔ پھر ایک روز وہی جادو الٹ ہو گیا اور تم پر ایک سایہ مسلط ہو گیا، لیکن یہ پھر بھی باز نہ آئی۔ جب تمہاری حالت بگڑ گئی تو تمہیں دھوپ میں لے جا کر کھڑا کر دیتی، کیونکہ تم پر جو سایہ تھا یہ اس سائے کے ذریعے ہی لوگوں کے مسئلے حل کرتی تھی، اور وہ سایہ دھوپ کی تپش سے جلتا تھا۔ لیکن اس نے اس کا غلط استعمال کیا اور محلے والوں کو کہا کہ تمہاری طبیعت بگڑنے کی وجہ سے وٹامن ڈی کی کمی ہے، تمہیں ہڈیوں کی بیماری ہے، اور ڈاکٹر نے تمہیں تپتی دھوپ کی تپش بتائی ہے اور یہی واحد علاج ہے جس سے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اور ایسا کرنا اس بچی کی جان بچانے کے لیے بہت ضروری ہے، نہیں تو یہ بچی ہڈیوں کی سخت بیماری میں مبتلا ہو جائے گی اور اس کی یہ بیماری لا علاج ہو جائے گی۔ بس اس طرح وہ تمہارے ذریعے تمہیں اس سائے کے ساتھ دھوپ میں کھڑا رکھتی اور گھر میں لوگوں کا رش لگا رہتا۔ لوگ تمہاری ماں کے پاس کالا علم کروانے دور دور سے آتے۔ پھر ایک روز اس سائے نے دھمکی بھی دی اور تمہیں حاملہ کیا، لیکن یہ نادر عورت جب بھی نہ سدھری اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تمہارے ذریعے اس بچے کو پیدا کرنے کے لیے بھی راضی ہو گئی، اور جو ہی اس بچے نے جنم لیا اس نے پیدا ہوتے ہی کالا جادو کو الٹ دیا اور تمہاری ماں سوئی کی سوئی رہ گئی۔ میں نے کہا لیکن اس روز جو مجھے اس جنگل تک میری اماں لے کر گئی تھی، وہ بوڑھی عورت کہنے لگی وہ تمہاری اماں نہیں، ان کی روح تھی جو اپنے آخری کام کو سر انجام دے رہی تھی، کیونکہ وہ اس بچے کو دنیا میں لا کر جادو ٹونے کے کام میں اور کامیابی حاصل کر لیتی۔ لیکن کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو دیکھ لو اس کا علم اس پر ہی الٹا پڑ گیا اور اس کی جان لے گیا، اور میں کمبخت اسے اس راستے پر لائی، اور میں نے بھی تمہاری اماں کے جادو سے ایک انسان کی زندگی چھین لی تھی، اور آج مجھ سے میری زندگی اللہ نے چھین لی۔ میں کینسر کے مرض میں آخری سانسیں گن رہی ہوں، اور بس تم سے ملنا ہی میری آخری خواہش تھی۔ بیٹی مجھے معاف کر دینا، تمہاری ماں کو اس راستے پر لانے والی میں کمبخت آج دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ بس یہ کہہ کر کلمہ پڑھتی ہوئی وہ بوڑھی عورت بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے ان کی آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیا اور ان کا چہرہ ڈھک دیا تھا، اور میں اپنی ماں سے ناراضگی کا اظہار محسوس کرنے لگی۔ میں یہ سب سن کر انتہائی صدمے میں تھی اور گھر لوٹ رہی تھی، اور اپنے ماضی کو یاد کر کے رونے لگی کہ میں سگی اولاد نہ تھی۔ جب ہی میری ماں کا یہ رویہ مجھے اس خطرناک حالات تک لے گیا تھا، انہیں کبھی مجھ پر ترس نہیں آیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی میری جان کی فکر کی، اور تو اور مجھے اس حال تک لانے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ انہی کا تھا۔ میں سارے راستے روتی رہی اور اماں کو یاد کرتی رہی، لیکن ان کے غلط کام انہیں موت تک لے گئے تھے۔ ان کا علم ان پر ہی الٹا پڑ گیا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں گھر پہنچی تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے پھر سے وہ خطرناک چہرے والا بچہ ایک لمبے چوڑے آدمی اور عورت کے ساتھ دکھائی دیا، جو کہنے لگا ہم بھی اب اس دنیا سے رخصت ہونے آئے ہیں۔ تمہاری اماں نے لوگوں کے ساتھ غلط کیا اور ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، لیکن آج ہم اس بچے کو ساتھ لیے دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بچہ ہمارا ہے۔ ہم تم پر اس دن سے ہی اثر انداز ہیں جس دن سے تمہاری ماں نے کالا علم شروع کیا تھا اور ہمیں تمہارے اوپر قید رکھا تھا۔ تم ان کی سگی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہیں کبھی تم پر رحم نہ آیا، اور چند پیسوں کی لالچ میں وہ انسان سے جانور بن گئی اور گندے علم کرنے لگی، اور ہمیں مجبوراً تمہیں پریشان کرنا پڑا۔
لیکن اب تم آزاد ہو اور ہمیں بھی اجازت دو، ہم چلتے ہیں۔ وہ اپنا بچہ لے کر چلے گئے تھے، جن کے بچے کو میں نے جنم دیا تھا، لیکن یہ راز میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر لیا تھا، کیونکہ وہ جیسی بھی تھیں میری اماں تھیں۔ ان کے لیے میں سگی نہیں، لیکن میرے لیے وہ میری سگی ماں ہی تھیں۔ میں انہیں آج بھی اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہوں، اور جب بھی اللہ سے عبادت کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو اپنی ماں کی بخشش طلب کرتی ہوں۔ اللہ انہیں بخش دے، ان جیسے تمام لوگوں کو زندگی میں ہی ہدایت دے دے، کیونکہ ایسے لوگوں کا انجام اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے، اور ان کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ کالا علم کرنے والوں کی نہ زندگی بچتی ہے اور نہ ہی آخرت، نہ انہیں مرنے کے بعد بخشش ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان برے کاموں سے سب کو بچا کر رکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔